شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بے قدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف ف ر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متابعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شبد باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کے خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہیں گے کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس کی رفتار آندھی سے زیادہ تیز ہوگی اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کے لے کر دنیا کے ہر چپے چپے کو رون دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا جہاں پر منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے باہر نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نکل جائے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے، خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شوق گزریں گی، لہٰذا اس کو قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپس سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ اس کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال اور دوسرا 1 مہینے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کریں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت
کہ سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی اور دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد میں جامعہ عموری میں ادا کرتے ہوئے ملی شرازہ کے لشکر کی تربیت اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کے منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام کو دمشق میں اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آوازیں لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔